معزز ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے امت خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا منجا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، سیاح الی مقام، مالک العرش وجا، سید ابرار و اختیار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نہایت واقعہ و محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کرے اور بابا سے بلند پڑھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل لہو میں ہونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں ہونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، ہر وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اپنے والدین سے سن کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، راستے پہ کھڑا رہتا۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، اس نوجوان نے دیکھا، ہمارے حضور کے چہرے اقدس دیکھ کر حضور مسکرانے لگے، آنکھ سے آنکھ مل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، حضور مسکرانے لگے، عدالت کا چراغ بجھ گیا اور محبت کا چراغ روشن ہو گیا، والدین کی محبت اور حضور کی محبت پر غالب آ گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہو گئی کہ وہ بیمار پڑ گیا، اس کے ماں باپ لاکھوں علاج کرائے مگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، تو اس کے لوگوں نے لگا، اس کے ابو جان نے سرہانے ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرا بیٹا، میرا لال، اگر تجھے کوئی آخری خواہش ہے تو ظاہر کر، میں تیرا تمنا پورا کروں گا۔ کہ ابا جان، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو آپ میں ظاہر کر سکوں۔ تو اس کے ابو جان نے کہا کہ بیٹا تم تو پہلے بول۔ کہا کہ ابو جان، میں کئی دنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے میں محبت پر گرفتار ہو گیا۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار پرانی چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار چہرہ قدس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس کے باپ کی آنکھیں لال ہو گئی اور غصے میں آ گیا۔ پھر کہا کہ میرا ایک بیٹا، ایک نوجوان بیٹا اتنی خوبصورت اس دنیا سے جا رہا ہے اور میں ایک بیٹے کے لیے میں خواہش پورا نہ کر سکوں، اگر مجھے یہودی اس رات سے نکال دو پھر میں میرے ابو جان کی میرے بیٹے کی خواہش پورا کروں گا۔ یہ سن کر ابو بیٹا نے کہا کہ ابو جان، آپ مدینہ مسجد نبی میں جانا اور جا کے عرض کرنا، لا حضور اس دنیا سے آپ کا ایک غلام جا رہا ہے، آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ تو حضور تشریف لے آئے اور کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس آپ کے ایک غلام اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو کہا کہ آپ کی آگ میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے، یعنی موت میں آ گئی تھی، وہ ابھی زندہ ہے، تو اس کی آنکھیں کھلی ہے۔ تو اتنا سننا تھا، صحابہ کرام کو کہا کہ صحابہ کرام چلو میرے ساتھ۔ تو گئے اور دیکھا کہ اس کے بیٹے کی روح چلی گئی ہے، وہ مر گئی ہے۔ تو پھر وہ جب حضور وہاں پہ کھڑے ہوئے، اس کے باپ پھر ملا کر کہا، یعنی چلا کر کہا، میرا بیٹا آنکھ کھولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرہانے کھڑے ہیں۔ تو عرض کرنے کے بعد وہ گئی ہوئی روح واپس آئی اور دیکھا کہ حضور سرہانے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر معاملہ دیکھ کر اس نے کہا کہ حضور آپ مسلمانوں کے درجے میں میرا بھی نام لکھ دینا اور مجھے مسلمان میں حاضر نہیں دے دینا۔ اتنا کہنا تھا اور کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے کے بعد اس کی روح چلی گئی۔ جب اس نے انتقال ہو گیا، اس ٹائم اس کے ابو جان نے کہا،
میرا بیٹا اب مسلمان میں داخل ہو گیا، میرا بیٹا نہیں رہا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ آپ لے کے جائیے. تو صحابہ کرام کو کہا صحابہ کرام اس جنازے کو اٹھا لو اور مدینے کی گلیوں میں لے کے چلو. اتنا عرض کرنا تھا کہ صحابہ کرام لے کے گئے اور مدینے کی گلیوں سے لے کے گئے. جانے کے بعد اتنا بھیڑ تھا کہ پیروں کے یعنی بھی نہیں لگتی تھی. اس کے لیے آسمان کے فرشتے تشریف لے رہا تھے اور آسمان کے فرشتے دھوم مچا رکھی تھی. یہ معاملہ دیکھ کر اس مسجد کو لے کر چلا گیا. تو جب قبرستان میں لے کے گیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر میں رکھا حضور مسکرا رہے تھے. قبر میں نوری نور تھا، قبر میں نوری نور تھا. وہ یہ معاملہ دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس کے لیے آسمان کے فرشتے دھوم مچا رکھی ہے. یہ معاملہ دیکھ کر کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک اتنا گیلا ہو گیا تھا کہ اتنا گیلا پورا بھیگ گیا تھا. اور وہ بچہ وہ نوجوان دنیا میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، ایک نہ نماز پڑھا تھا. اس کو بھی جنت مل گئی اگر جو نماز پڑھے مگر حضور کی محبت نہ ہو اس کا نماز کوئی نماز نہیں. اگر وہ روزہ رکھتا ہے مگر وہ نماز نہیں پڑھ روزہ رکھتا ہے مگر حضور سے محبت نہیں ہے تو اس کا روزہ نہیں. جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ بچہ جب تھا دنیا میں تھا تو دنیا میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، اس کو بھی جنت مل گئی.